2 دن مزید اماں ابا کے ساتھ گزار کر وہ واپس ہاسٹل چلی آئی تھی، جہاں عارفہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے بھی پلوشہ اور اردشیر کے نکاح کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد سے اسے مبارہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس لیے اس نے مبارہ سے بات کرنے کا سوچا، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو مبارہ، محبت وغیرہ سب بیکار ہے۔ دیکھنا، جب تمہاری شادی ہوگی، چاہنے والا شوہر ملے گا، تو تب تمہیں اردشیر یاد بھی نہیں رہے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ جب سے آئی تھی بس روئی جا رہی تھی۔ مبارہ، میری جان، ہمیشہ یاد رکھو، یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز وقتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے جذبات بھی۔ مستقبل میں تمہیں یہ محبت حماقت سے کم نہیں لگے گی۔ نہیں عارفہ، تم نے محبت نہیں کی، اس لیے تم یہ سب کہہ سکتی ہو، لیکن محبت کوئی کھیل نہیں ہے جو بار بار کھیلا جائے۔ یہ بس ایک بار ہوتی ہے، اور اگر نہ ملے تو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ پھر چاہ کر بھی انسان کسی اور سے محبت نہیں کر پاتا۔ مبارہ تو اردشیر کو بھولنے کی بات پر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ عارفہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے اب تھک چکی تھی۔ انسان سارے شوق پال لے، لیکن محبت کا روگ نہ پالے۔ زور سے بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مبارہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اب بس بھی کر دو مبارہ، کب تک یوں خاموش رہنا ہے؟ آج سارا وقت سب کو تمہاری طبیعت خراب ہونے کا جھوٹ بول بول کر تھک گئی میں تو۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس کے ساتھ کوریڈور سے گزرتے ہوئے عارفہ چڑھ کر بولے، تو تم سے کس نے کہا تھا جھوٹ بولنے کو؟ مبارہ بھی اسی کے انداز میں کہا۔ نکاح کی خبر کے بعد سے وہ ایسی ہی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ زیادہ تر خاموش رہتی، پر جب بولتی تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ ہاں تو کیا سچ بتا دیتی کہ تم خاموش ہو جاؤ؟ سامنے پلوشہ کھڑی ہے۔ مبارہ اس کی بات کاٹتی تیزی سے بولی۔ ساتھ ہی پلوشہ کی طرف دیکھا، جو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے قریب جاتے ہی وہ لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو پلوشہ؟ بہت بہت مبارک ہو تمہیں نکاح۔ تھینکس، پلوشہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے نکاح کی خبر سارے ڈپارٹمنٹ کو مل چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی اپنے نکاح کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، جبکہ مبارہ جانتی تھی کہ نکاح کی تقریب کتنی دھوم دھام سے رکھی گئی تھی۔ گاؤں کے تقریباً ہر فرد کو مدعو کیا گیا تھا، مگر اپنے غم میں مبارہ نے اس طرف توجہ نہ دی۔ اچھا، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔ ایک دو اور باتوں کے بعد پلوشہ کہتی ہوئی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ویسے بھی یونی کا ٹائم آف ہونے لگا تھا۔ تم دروازے تک چلو، میں ذرا لائبریری سے ہو آؤں۔ عارفہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے عجلت سے بولی، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم گیٹ پر میرا انتظار کرو، میں بھی آئی، عارفہ کہتی ہوئی لائبریری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مبارہ نے اپنے قدم مین گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے اردشیر کھڑا نظر آیا۔
جو یقیناً پلوشہ کو پک کرنے آیا تھا۔ مبارک کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔